الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 10 جمادی الاخری 1446 ہجری بمطابق 13 دسمبر 2024 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ میں نے کلام مجید میں سے سورہ الروم کی آیت نمبر 54 کو تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے، جس میں مالک کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت عطا فرمائی، پھر اس طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا طاری کیا۔ وہ جو چاہے پیدا فرماتا ہے، وہ بہت علم والا، بے حد قدرت والا ہے۔ یہ سورہ الروم کی آیت نمبر 54 کا مفہومی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے مالک نے۔ جب یہ پیدا ہوا کمزور، ناتواں، نہ اس کو کھانے کا شعور مالک نے دیا، اور بعد میں مالک نے دیا اب نہ پکڑنے کا، وہ بھی مالک نے اس کے ذہن میں ڈالا۔ ماں باپ کے دلوں میں رحم ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کریم نے ماں باپ کے دلوں میں رحم ڈالا، اس کمزور سی جان کو پروان چڑھانے میں ان کا اہم کردار ہے۔ ماں کی چھاتی سے دودھ کی نہریں جاری کی، ماں کی شفقت، باپ کا پیار آہستہ آہستہ اسے بچپن تک لے کر کے آیا، پھر لڑکپن میں لے کر کے آیا، پھر اس نے شعور کی منزل پر قدم رکھا، جوان ہوا، پھر جوان کے بعد بہت زیادہ طاقتور ہوا، طاقتور ہونے کے بعد پھر اس کی عمر ڈھلنے لگی، پھر کمزوری بڑھنے لگی، پھر یہ کمزور سے کمزور ہوتا گیا، بڑھاپا طاری ہو گیا۔ وہ مالک کی کائنات کی قدرت کے کرشمے دیکھیں کہ جو حرکات و سکنات اس کی بچپن میں ہوتی ہیں وہ بڑھاپے کے عالم میں پلٹ کر کے آتی ہیں۔ اب بات بات پر چڑچڑاپن، بات بات پر ڈانٹنا، بات بات پر ناراض ہو جانا، لیکن پھر تعلیم اسلام ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا ادب کریں،
بڑوں کا احترام کریں، بڑوں کی تعظیم کریں، بڑوں سے شفقت و مہربانی کریں، اور جو چھوٹوں پر بڑے شفقت کرنے لگ جائیں اور چھوٹے بڑوں کی تعظیم کرنے لگ جائیں تو یہ معاشرہ ہمارا سدھر سکتا ہے۔ اب یہ کچھ عرصہ پچھلی بات کر رہا ہوں، پیچھے چلے جائیں آپ 20-25 سال پیچھے چلے جائیں، 30 سال پیچھے چلے جائیں، نوجوانوں کی آنکھوں میں شرم و حیا، بچوں کے اندر ادب، احترام، بڑوں کی عزت، بڑوں کی تکریم، تعظیم، جوں جوں ہم بظاہر ترقی کرتے چلے گئے، تعظیم و توقیر کے تمام تر تقاضے چھوڑتے ہوئے چلے گئے۔ ہم نے کہا ہم ترقی یافتہ قوم بن گئے، لیکن اللہ بیڑا غرق کرے سوشل میڈیا کے غلط استعمال کا، اس نے نوجوانوں کو بے باک بنایا اور بزرگوں کی تعظیم سے پیچھے ہٹایا اور بڑوں کی تکریم سے پیچھے ہٹایا اور بڑوں کا ادب کرنے سے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں کوسوں دور چلے گئے، جبکہ دین اسلام ہمارا سراپا ادب سکھاتا ہے، احترام سکھاتا ہے۔ جہاں اساتذہ، جہاں ٹیچر، جہاں مدرس، جہاں علماء، مفتیان کرام، جہاں محدثین، اکابر ائمہ، صحابہ و اہل بیت، اکابرین امت کا ادب نہ کیا جائے، اس قوم سے ہم توقع کیا کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال آج ہمارا یہی موضوع ہے کہ عمر رسیدہ بڑوں کا ادب اور احترام اس کو کرنا لازم پکڑ لو اور ان کی تعظیم و توقیر کرنا سیکھ جاؤ۔ اللہ کریم بڑی برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اس حوالے سے سب سے پہلی حدیث پڑھ رہا ہوں جس کو امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ نے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2022 نمبر حدیث کا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے، بہت اچھے، سچے اور خادم صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو جوان بوڑھے شخص کی عمر کی وجہ سے اس کی تعظیم کرے گا تو اس جوان کے بڑھاپے کے وقت اللہ تعالیٰ ایک ایسا شخص مقرر کر دے گا جو اس کی تکریم کیا کرے گا۔ اب کہتے ہیں نا کہ اس بندے نے اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کی، اس کی اولاد اس کی خدمت گزار ہے، یہ بڑوں کا بڑا ادب کرتا تھا، اس کی اولاد بھی بڑوں کا ادب کرتی ہے۔ تو جو بندہ اپنے بڑوں کی تعظیم کرتا ہے، جب یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے گا، دو باتیں یہاں کریم آقا کے ارشاد کے خلاصے میں ہیں۔ ایک تو اس کو عمر میں برکت ملے گی، یعنی بتایا وہ بڑھاپے میں جب پہنچے گا تو اس کی تعظیم کرنے کے لیے بھی مالک کسی کو مقرر فرما دے گا۔ نمبر دو، مالک کائنات جلا والا اس کے جناب والا اس کی تعظیم کے لیے بھی لوگوں میں سے کسی کو مقرر کر دے گا، یعنی یہ بڑھاپے کو بھی پہنچے گا اور پھر یہ لوگوں کی تعظیم بھی، اللہ لوگوں کی تعظیم کے ذریعے اس کی عزت افزائی بھی فرمائے گا۔ اب غور فرمائیں، یہی صحابی جن کا نام انس بن مالک ہے، 10 سال کی عمر میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وصال اقدس تک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے، آپ کی خدمت گزاری کرتے رہے۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا 91 ہجری میں بصرہ کے اندر تمام صحابہ کے بعد میں انتقال ہوا، انہوں نے عمر پائی 103 سال کی عمر پائی ہے، اور ان کی اولاد میں اتنی برکت ہوئی، اللہ کریم نے اولاد بھی کمال اور بہت ساری اولاد سے آپ کو نوازا۔ حضور کی خدمت کی برکت کی وجہ سے اللہ کریم نے ان کو یہ انعام سے نواز دیا اور ان کو انعام ملا۔ اب بڑوں کی جو تعظیم ہے اس کا
اثر دنیا میں بھی ہوتا ہے اور اس کا ثمر بندہ دنیا میں بھی پا لیتا ہے اور آخرت کے اندر تو پھر وارے نیارے ہیں۔ بہت کمال کی بات ہے۔ فقہی 4 امام میں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کے مقلد ہیں۔ انہوں نے جو قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، قرآن کریم کی تشریحات جو انہوں نے سمجھی ہیں اور حدیث کے جو معاملات انہوں نے سمجھے ہیں، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کو جو انہوں نے سمجھا، اللہ نے جو انہیں مقام مرتبہ عطا فرمایا، اس کے ہم مقلد ہیں۔ وہ قرآن و سنت کے خلاف تو کوئی حکم نہیں دیتے، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے دین اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں لوگوں تک۔ بہرحال امام احمد بن حنبل کا زمانہ ہے اور امام احمد بن حنبل ایک مقام پر وضو کرنے کے لیے بیٹھے۔ پہلے آپ جانتے ہیں بڑے بڑے دریا، بڑی بڑی نہریں اور مسجدوں کے اندر بھی بعض مقامات ایسے ہوتے تھے کہ وہاں 10 در 10 یعنی 10 ہاتھ ایسے، 10 ہاتھ ایسے، 10 ہاتھ ایسے، 10 ہاتھ ایسے، وہ جو حوض ہوتا ہے اس میں مل کر بھی سارے وضو کر لیں تو وہ کوئی قباحت کی بات نہیں ہوتی، وضو سب کا ہو جاتا ہے اور وہ پانی مستعمل نہیں کہلاتا۔ اور چلتا ہوا پانی جو ہوتا ہے یہ ویسے ہی پاک ہوتا ہے۔ وہ چلتے ہوئے پانی میں وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو جدھر سے پانی آ رہا تھا وہ اونچی جگہ تھی، اس جگہ پر بیٹھ کر ایک نوجوان وضو کرنے لگ گیا۔ جب نوجوان وضو کرنے لگا تو اس کی نگاہ پڑی امام احمد بن حنبل پر، نگاہ پڑی، وہ فوراً وہاں سے اٹھا اور امام احمد بن حنبل کے وضو کا پانی جس طرف جا رہا تھا آگے آ کر کے بیٹھ کر کے وضو کرنے لگا کہ میرے وضو کا پانی امام احمد بن حنبل استعمال نہ کریں، چلتا ہوا پانی ایسے پاک ہوتا ہے، میں ان سے لگنے والا پانی جو چلتے ہوئے پانی میں داخل ہوگا اس سے میں برکتیں لوں گا۔ نیت کر کے وہ اس طرف بیٹھ گیا۔ اب تعظیم کی نیت سے بیٹھا تو تعظیم کی نیت سے بیٹھا تو وہ گزر گیا، تھوڑی معمولی سا وقت ہے، وضو کیا، امام صاحب بھی فارغ ہو گئے، وہ نوجوان بھی فارغ ہو گیا، وہ شخص بھی فارغ ہو گیا، معاملہ چلا گیا۔ اب اس بندہ مومن کا جب انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر کے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ کریم نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا میں نے ایک مرتبہ وضو کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل کی تعظیم کرتے ہوئے ان سے آگے بیٹھ گیا اور ان کے پانی جہاں گزر رہا تھا اس طرح بیٹھ کے میں نے وضو کیا، یہی تعظیم کرنے کی برکت سے اللہ کریم نے میری بخشش فرما دی ہے۔ اب یہ پرفتن دور ہے، یہ دور سوشل میڈیا کے خرافات کا دور ہے، جہاں سوشل میڈیا کا صحیح استعمال ہے تو کئی گنا زیادہ اس کا غلط استعمال ہے۔ جہاں سوشل میڈیا کے خرافات ہیں وہاں الیکٹرانکس میڈیا، وہاں پرنٹ میڈیا، وہاں ذرائع ابلاغ اور وہاں طرح طرح کے شوبیز والے، طرح طرح کے سٹیج ڈرامے والے، طرح طرح کے ٹیڈی مجتہد، طرح طرح کے لبرل، طرح طرح کے سیکولر، دین سے بیزار طبقہ سوشل میڈیا پر براجمان ہو کر کے بڑوں کو بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی ان کی زبانیں کھلتی ہیں تو اولیاء کاملین کے خلاف کھل جاتی ہیں، کبھی ان کی زبانیں کھلتی ہیں اکابرین امت کے خلاف کھل جاتی ہیں، کبھی ان کی زبانیں صحابہ و اہل بیت کے خلاف کھلتی ہیں، کبھی تو ایسے بدبخت بن جاتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی قرآن کے خلاف پروپیگنڈے کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی جناب والا شان الوہیت میں گستاخی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے خرافات، سوشل میڈیا کے بڑھتی ہوئی بدتمیزیاں، یہ ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے افراد و خواتین کو بے ادب گستاخ بنانے میں لگا ہوا ہے۔ جب امت اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتی، امت اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتی تو یہ امت
پھر تباہی کے گھاٹ اترتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے بڑوں کا ادب، بڑوں کا احترام ہمارے معاشرے میں بڑا عام تھا۔ بڑے بزرگوں کو آتے ہوئے دیکھ کر کے عورتیں اپنے گھروں میں باپردہ ہو کر کے چلی جاتی، گلی میں کھڑی ہوتی تو دروازہ بند کر لیتی، بڑے میاں آئے ہیں، بابا جی آ رہے ہیں۔ تو اب یہ بابا جی کا احترام بھی نہ رہا، بڑی عمر والوں کا احترام بھی نہ رہا۔ جس معاشرے میں اپنے اساتذہ کا احترام ختم ہو جائے، جس معاشرے میں علماء و مشائخ و مفتیان کرام کا احترام ختم ہو جائے، جس معاشرے میں اکابرین امت کا احترام ختم ہو جائے، اس معاشرے سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ تو بہرحال سنیے گا ذرا، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک جو امام ترمذی علیہ رحمہ نے 2022 نمبر بیان کی ہے، وہ بیان کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا رحیم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی ہیں، ابو موسیٰ عبداللہ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث جو ہے سنن ابو داود شریف میں 4843 نمبر حدیث ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 افراد کا احترام کرنا، 3 افراد کا احترام کرنا در حقیقت اللہ کی تعظیم کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ افراد تو فرد کی جمع ہے، بندہ تعظیم ادب ان افراد کا کر رہا ہے، در حقیقت وہ اللہ کی تعظیم کر رہا ہے۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، نمبر 1 سفید بالوں والا بوڑھا مسلمان، جس مسلمان کے سفید بال ہو گئے، بالوں میں چاندی اتر آئی، اس کا احترام کرنا حقیقت میں اللہ کا احترام کرنا ہے۔ یہ ہمارا اسلام میں جو بوڑھوں کی تعظیم بتاتا ہے، یہ یورپین کلچر اور یہ جناب والا یورپین ممالک کے اندر خیر سے یہ بات ہمارے پاک و ہند میں بھی رائج پکڑتی چلی جا رہی ہے اور عام ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ اولڈ ہاؤس بنا رکھے ہیں کہ جہاں بوڑھے والدین کو بوجھ سمجھ کر کے اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیا جاتا ہے، تاکہ ان کی چک چک، ان کی کھانسی، بخار، نزلہ، ان کا چڑچڑا پن ہمیں سننے کی جناب والا ضرورت نہیں ہے۔ پکڑا، اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیا، اور نہ پھر وہاں معلوم کیا، نہ ان کی آؤ بھگت کے لیے کوئی اہتمام کر پائے، وہ تڑپتے رہے۔ عید بھی آئی، شب برات بھی آئی، چھوٹی عید بھی گزر گئی، بڑی عید بھی گزر گئی، پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں کس حال میں ہے اور باپ کس حال میں ہے۔ یہی اسلام کی تعلیم اگر دیکھیں تو فرمایا رسول اللہ علیہ السلام نے، جو صبح سویرے اس حال میں صبح کرے کہ اپنی ماں یا اپنے باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھ لے، اللہ کریم اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ بڑوں کا احترام، بڑوں کی عزت ہمیں حدیث بھی سکھاتی ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تو بہرحال میں بات کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ نمبر 2، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، حامل قرآن یعنی قرآن کا حافظ ہو، قرآن کا عالم ہو، مفتی ہو، مفسر ہو، محدث ہو، یہ تمام لوگوں کی تعظیم کرنا یوں ہے جیسے اللہ کی تعظیم کی ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہو، قرآن و سنت کے غدار نہ ہو، قرآن و سنت کے صحیح معنوں میں ترجمان ہو، تو ان کی تعظیم کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ان کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا، عادل بادشاہ کی تکریم کرنا۔ وقت کا بادشاہ اگر عادل ہو، جس طرح ہمارے عادل بادشاہوں میں گزرے، خلفاء میں گزرے، صدیق اکبر، عتیق و اطہر، جن کا وصال کا مہینہ یہی ہے، اور ہو سکتا ہے آئندہ جمعہ ہم موضوع بھی یہ رکھ لیں۔ تو بہرحال فاروق اعظم، مولا علی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اکابرین کا وہ دور کہ جنہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق حکومت کو چلایا، جیسے عمر بن عبدالعزیز کا دور سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ تو بڑے بڑے عادل بادشاہوں کی تعظیم
تکریم کرنا حقیقت میں اللہ کی تعظیم و تکریم کرنا ہے۔ اب آگے بڑھیے ذرا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک احادیث میں جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1919 نمبر ہے۔ حضرت انس بن مالک جو حضور کے خادم بھی ہیں اور قدیم خادم ہے، بڑا عرصہ حضور کی خدمت کی ہے، 10 سال کی عمر میں حضور کے پاس آئے، تا دم وصال حضور کی خدمت کرتے رہے۔ یہی انس بن مالک سے روایت ہے، جامع ترمذی حدیث نمبر 1919، فرمایا ایک عمر رسیدہ صحابی رسول اللہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور حاضری کا ارادہ کرتے تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو لوگوں کو ان کے بیٹھنے کی گنجائش بنانے کے لیے کچھ تاخیر ہو گئی۔ اب انہوں نے گنجائش تو بنائی لیکن تاخیر ہو گئی، پھر ان کی گنجائش بنائی تو وہ بیٹھ گئے، تو کریم آقا علیہ السلام نے یہ ملاحظہ کیا تو ارشاد فرمایا، سنیے، جو مسلمانوں کو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، مطلب وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہمارے سنت پر نہیں ہے۔ تو یہاں کریم آقا علیہ السلام نے عمر رسیدہ بندے کے بارے میں جب تھوڑی سی تاخیر ہوئی وہ بھی حضور نے برداشت نہ فرمائی اور تنبیہ کر دی کہ ہمارے بڑوں کی تعظیم کرو، ہمارے چھوٹوں پر شفقت کرو، ورنہ تم ہم میں سے نہیں ہو، یعنی ہمارے طریقہ کار پر نہیں ہو۔ تو ہر معاشرے کے اندر مسلمانوں کے ہر معاشرے میں بڑوں کی تعظیم کرنا لازم ہے، بڑوں کا ادب کرنا لازم ہے، چاہے وہ بڑے گھر میں ہو، چاہے وہ بڑے اسکول میں ہو، چاہے وہ بڑے یونیورسٹی میں ہو، چاہے وہ بڑے کالج میں ہو، چاہے وہ بڑے فیکٹری میں ہو، چاہے وہ بڑے مل میں ہو، چاہے وہ بڑے مارکیٹ میں ہو، مسلمان ہو اور ان کی تعظیم کرنا چھوٹوں پر لازم ہے۔ معاشرہ جوں جوں خرافات کا شکار ہوتا گیا اور یہ بڑوں کی تعظیم سے دور چلا گیا اور بڑوں کی تعظیم سے یہ کوسوں دور چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ بڑوں کی تعظیم سے متعلق سنیے ذرا کچھ اور پیغمبر اعظم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، روایت بیان کرتے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، میرے پاس 2 افراد آئے، ایک عمر میں دوسرے سے بڑا تھا، میں نے چھوٹے کو مسواک دی تو مجھے کہا گیا بڑے کو عطا کیجئے، میں نے بڑے کو دے دی۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ غور سے سماعت فرما لے، آپ کوئی چیز مانٹ رہے ہیں اور کوئی بڑا آ گیا، اب بڑے کو یہ کہہ کر دھدکار نہ دیں آپ تو بڑے ہٹ جائیں سائڈ پہ، چھوٹوں کو لینے دیں، نہ میرے بھائی، اس کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے پہلے اس کو دے دیں، اس کی تعظیم کی نیت کرتے ہوئے اس کو دے دیں، ہو سکے تھوڑا زیادہ دے دیں، وہ بابا جی، وہ بزرگ، اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا اور عرشوں کا مالک بھی راضی ہو جائے گا۔ اونچی آواز میں ذرا سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیے۔ آپ سنیے، المستدرک میں یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 210۔ میرے کریم آقا رحیم آقا کے صحابی عبداللہ ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ کریم آقا نے فرمایا برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ کیا بات ہے، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ تو بڑوں کو چھوڑ کر کے برکت کہاں سے ملے گی؟ گھروں کے گھر تباہ ہو گئے بڑوں کا نام مانتے ہوئے، گھروں کے گھر تباہی کی بھیٹ چڑھ گئے بڑوں کی نافرمانیاں کرتے ہوئے، اداروں کی تباہی ہو گئی بڑوں کا ادب نہ کرتے ہوئے، اور معاشرہ بڑوں کی بے تعظیمی کی وجہ سے، توہین کی وجہ سے، گستاخی کی وجہ سے بہت بڑے دلدل میں پھنس چکا ہے۔ اب اس کو نکالنا کس نے ہے؟ آپ نے اور میں نے نکالنا ہے۔ اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب سکھائیں، اپنے بڑوں کو بھی سکھائیں کہ چھوٹوں پر شفقت کریں۔ جہاں چھوٹوں کے اندر تعظیم و توقیر کے پہلو نہیں پائے جاتے
تو بڑوں کے اندر شفقت کا مادہ بھی نہیں پایا جاتا. بڑے بھی بڑے بن کے رہتے ہیں، میں بڑا ہوں میرا حکم ماننا چاہیے. اگر یہ حکم ہی کی بات کرنی ہے تو یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں نا، میرا ارادہ یہ ہے کہ آپ یوں کر لیں، میرا کہنا ہے کہ آپ یوں کر لیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ یوں کر لیں، میری التجا ہے کہ آپ یوں کر لیں. لفظ ہی بدلنے ہیں نا، آرڈر اور ہوتا ہے، عرض اور ہوتی ہے. چلیے آپ بڑے ہیں تو بڑے بن کر بھی عرض بھی کر سکتے ہیں. جہاں سختی کا معاملہ آئے سختی بھی شریعت نے کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن نرمی 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 ہے فلاح و کامرانی. نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. تو نادانی میں کام بگڑتے ہیں. جس چیز کے اندر سختی ہوتی ہے اس کو عیب دار کر دیتی ہے، جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے. تو بڑوں کو چاہیے چھوٹوں پر شفقت کریں اور چھوٹوں کو چاہیے بڑوں کی تعظیم کریں. یہی قرآن و سنت کا پیغام ہے. سبحان اللہ. آگے چلیے ذرا. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں یہ بات بھی ہے. صحیح مسلم صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم کے اندر حدیث کا نمبر ہے 1840 نمبر ہے. کریم آقا کے پیارے صحابی اور داماد اور چوتھے خلیفہ مولا المسلمین حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے طویل حدیث مروی ہے جس میں یہ جملے بھی ہیں. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے. اطاعت تو جائز کاموں میں ہی ہوتی ہے. اب سنیے اس بات کا خلاصہ. اب بڑے اگر حکم دیں کہ یہ کام کرو اور وہ کام شریعت نے منع کیا ہو کہ یہ کام نہیں کرنا، مثال کے طور پر بڑا اگر کوئی کہے اپنے بیٹے کو داڑھی منڈوا دو، اب داڑھی رکھنا تو شریعت کو مطلوب ہے، یہ حضور کی سنت ہے. اب باپ ہو یا ماں ہو، پیر ہو یا بڑا کوئی بندہ ہو، اس کے کہنے پر داڑھی تو نہیں منڈائی جائے گی. اب اسی طرح ماں باپ میں سے کوئی مشرک ہے، کافر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے چلو گرجا گھر میں چھوڑ کر کے آؤ. اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اللہ نے شرک سے منع کیا ہے، اللہ کریم نے مشرکوں کی عبادت گاہوں میں جانے سے منع کیا ہے. گرجا گھر ہو یا جناب والا آج کے نئے نام اس کو لے لیں، اب وہ چھوڑنے کے لیے اپنا بیٹا اس کا نہیں جائے گا کیونکہ شریعت کی مخالفت ہے. اب وہ کہیں کہ ہم جا رہے ہیں گرجا گھر میں، لیکن ہم تجھے آرڈر دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں مجھے وہاں سے اتنے بجے لے آنا. اب شریعت کہتی ہے لینے چلے جاؤ گے، وہاں سے لے کر کے آؤ گے، چھوڑنے نہیں جاؤ گے. جس کام میں شریعت کی مخالفت ہوگی وہ چاہے جتنا مرضی بڑا بندہ ہو اس بات کو ہم نہیں مانیں گے. بہرحال ہم بڑوں کی تعظیم کرتے رہیں گے اور چھوٹوں پر شفقت بھی کرتے رہیں گے. اب آئیے میرے سامنے سورہ لقمان کی آیت نمبر 21 کا یہ حصہ ہے. کریم آقا پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، فرمایا بلکہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. کیا اگرچہ یہ شیطان انہیں جہنم کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو؟ نہیں میرے بھائی. اگر جن کے ماں باپ مشرک ہیں، جن کے ماں باپ غیر مسلم ہیں، جن کے باپ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں باپ دادا کی جناب والا تعظیم کرتے ہوئے اسی کا طریقہ اپناؤں گا. نہ میرے بھائی، وہ تو غیر مسلم ہے، طریقہ تو اسلام کا چلے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین تو دین اسلام ہے. دین اسلام کے علاوہ تمام دین باطل اور اللہ کی بارگاہ میں مردود ہیں. تو آج کے جمعہ کے بیان کے اندر ہم نے بڑوں کا ادب، احترام، تعظیم کے حوالے سے قرآن کریم کی سورہ الروم کو اس میں سے آیت نمبر 54 کو موضوع بنایا. پھر امام بخاری کی صحیح بخاری سے بھی پڑھا، امام مسلم کی صحیح مسلم سے بھی پڑھا، امام ابو عیسیٰ ترمذی کی جامع ترمذی سے بھی پڑھا، المستدرک سے بھی پڑھا، اور بزرگوں کے بھی حوالے آپ کے سامنے رکھے. خدارا ان باتوں پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز گزاریے اور چھوٹوں پہ شفقت کے دریا بہا دیجئے. اور چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کی تعظیم کریں. وہ بڑے مسلمان جو ہیں ان کی تعظیم، توقیر کرنا اسلام کو بڑا مطلوب و محبوب ہے. عرشوں کا مالک
ہمیں گستاخی سے بچائے، عرشوں کا مالک ہمیں بے ادبی کرنے سے بچائے، عرشوں کا مالک ہمیں توہین کرنے سے بڑوں کی بچائے، ہمیشہ بڑوں کا ادب کرتے رہیں اور بڑوں کی تعظیم کرتے ہوئے زندگی کے شب و روز گزاریں۔ سرکار صدا محفوظ رکھنا شہاب بے ادبوں سے، سر زد بھی مجھ سے کبھی نہ بے ادبی ہو۔ بے ادبوں کی صحبت سے بھی بچیں، جن کی گفتگو بے ادب بنائے ان کی گفتگو سننے سے پرہیز کریں، جن کا ساتھ، جن کی مائیت، جن کا قرب بندے کو بے باک بنا دے، بے ادب بنا دے، اس کی گفتگو سننے سے بچیں، اس کی صحبت سے بچیں۔ ادب والے لوگوں کے پاس بیٹھیں، ادب والے لوگوں کی مائیت میں رہیں، خود بھی باادب بن جائیں گے اور اپنی آل اولاد کو بھی باادب بنانے کی طرف آپ کی توجہ، میری توجہ ہو جائے گی۔ عرشوں کا مالک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔